نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ آقا آپ کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آپ خود بھی عین نور ہیں، آپ کا سب گھرانہ نور کا۔ ناظرین و سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کے شعر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شعر، اللہ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب امام الاولیاء، امام القائد اور ولایت و سخاوت کے منبع حضرت سیدنا و مولانا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان و عظمت کے بارے میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ سامعین محترم، آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ویر، آپ کے بھائی، آپ کے دوست، آپ کے چچا کے بیٹے، آپ کے خلیفہ چہارم، آپ کے داماد، آپ کے نائب، وارث علوم مصطفیٰ، وارث محراب و منبر مصطفیٰ، وارث شریعت مصطفیٰ، وارث دین مصطفیٰ، وارث امت مصطفیٰ اور امت مصطفیٰ کے ولی، امت مصطفیٰ کے پیر، امت مصطفیٰ کے امام و امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے قائد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا کوئی اندازہ نہیں۔ اللہ رب کریم نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بڑی ہی شان و عظمتوں سے نوازا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے جس پہلو کو بھی پڑھیں کھولیں، وہاں شان و عظمت کے خزانے ہی ملتے ہیں۔ حضرت علی کے علم کو دیکھیں تو آپ جیسا عالم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد کائنات میں آپ جیسا کوئی عالم نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن کی بات کریں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور انبیاء کے بعد حضرت علی جیسا کائنات میں حسین کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طاقت کی بات کریں، شجاعت کی بات کریں، بہادری کی بات کریں تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت علی جیسا بہادر طاقتور شخص کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی کے بارے میں اگر سخاوت کی بات کریں تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت علی جیسا کائنات میں سخی کوئی نہیں ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دانشمندی، آپ کے فیصلوں کی، آپ کی جناب والا گفتگو کی، آپ کے اخلاق کی، آپ کے کمالات کی، آپ کی زندگی کے جس شعبے میں سے بھی آپ چلے جائیں پڑھیں، حضرت علی تمام صحابہ سے ممتاز، مبرہ، منفرد اور لاسانی اور با کمال نظر آتے ہیں۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی یقیناً ہر مسلمان کے لیے ایک مشعل رہا ہے، اور ہم مسلمانوں کو اللہ تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، آپ کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، آپ کی اہل بیت سے، ائمہ دین، محدثین، اولیاء اللہ، بزرگان دین سے سچی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سامعین محترم، آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہ پہلے شخص ہیں، وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہوئے، جنہوں نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے امیر المؤمنین، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں میں سب سے پہلی عورت جو ہے وہ ہے حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پاک ہے۔ تو سامعین محترم، یہ تینوں روایتیں برحق ہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی ان کے اندر کوئی جناب والا کوئی تفرقہ نہیں ہے، تینوں روایتیں معتبر ہیں، تینوں روایتیں برحق ہیں۔ تو علماء کرام نے ان کی تطبیق یعنی ان کو ملایا ہے وہ اس طرح کہ جو جوان لوگ تھے، جو مرد حضرات تھے، جو جوان تھے، ان جوانوں میں سے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی جو ذات ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے جوانوں میں۔ یعنی جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا اس وقت تقریباً آپ کی عمر مبارک 40 سال کے قریب قریب تھی۔ تو 40 سال کی حضرت عمر میں حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا، اور جو بچے تھے ان بچوں میں سے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات مبارکہ ہے جنہوں نے بچپن میں کلمہ پڑھا۔ تو علماء محدثین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کلمہ پڑھنے کی جو عمر ہے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ کچھ ائمہ محدثین نے 15 سال کا قول نقل کیا ہے، کچھ نے 8 سال کا قول نقل کیا ہے، کچھ نے 10 سال کا قول نقل کیا ہے۔ بہرحال ہم 15 کی بات کریں یا 10 کی بات کریں یا 8 کی بات کریں، تو یہ بات تو محقق ہے کہ سب سے پہلے بچپن میں ابھی جوانی کے حدود میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو ان میں کلمہ پڑھنے والے سب سے پہلے مسلمان حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات پاک ہے۔ اور اسی طرح عورتوں میں سب سے پہلے جس ہستی نے، جس ام المؤمنین نے، جس مومنہ کی امی جان نے کلمہ پڑھا وہ ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پاک۔ عزیزان گرامی، اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے جوانی کا انتظار نہیں کیا، جنہوں نے بچپن میں ہی حسن مصطفیٰ کے جلوے دیکھے اور پھر ایمان لانے میں تاخیر نہیں کی، ایمان لانے میں بھی جلدی کی۔ حضرت علی نے حضور کی غلامی میں آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے غلام، پہلے جانثار، پہلے ساتھی، پہلے یار ہونے کا شرف حاصل کیا۔ عزیزان گرامی، اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کے بارے میں بیان کرتے جائیں تو انشاءاللہ یہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان و عظمت ختم نہیں ہوگی۔
تو اب ہم تھوڑا سا چلتے ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ ذکر کرنے سے پہلے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنا لازم ہے، ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں ولادتیں، دونوں پیدائش، دونوں میلاد، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے جو واقعات ہیں، جو حقائق ہیں، وہ تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی حضرت سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں۔ اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کوئی نہیں تھا، اللہ تعالی نے جنت سے حوریں بھیجی، اور اللہ تعالی نے سابقین انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو اللہ نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیاں بنا کر حضور کی خدمت کے لیے بھیجا۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتیازی شان تھی کہ اللہ تعالی نے سابقین انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات، جو اس دنیا سے کئی صدیاں پہلے پردہ فرما کر جا چکی تھی، اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی، اور زندگی عطا فرما کر اللہ نے ان کے ذمہ داری یہ لگائی کہ جاؤ، آج میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، جا کر میرے محبوب کا استقبال کرو۔ تو عزیزان گرامی، یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت لاسانی ہے، اس جیسی ولادت کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء محدثین نے لکھا ہے، خصائص کبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، مدارج النبوت کے میں لکھا، سیرت ابن حشام کے اندر یہ لکھا، دیگر بھی کتب سیرت کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب جلوہ گری ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام طور پر جو بچہ پیدا ہوتا ہے خون میں لت پت ہوتا ہے، خون آلود ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، تو میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تمام نقص سے پاک ہو کر اس کائنات میں تشریف لائے۔ آپ کو غسل دینے کی، نہلانے کی ضرورت نہیں پڑی، آپ ناف بریدہ تھے، آپ کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا، آپ کے جسم مبارک سے خوشبو کے حلے آ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جناب والا کسی دائی کو، کسی عورت کو یہ ماتھا بٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی، ناک کو اونچا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، تیل مالش کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا حسین بنا کر بھیجا کہ کائنات میں آپ جیسا حسین نہ پہلے کسی ماں نے جنا ہے، نہ قیامت تک کوئی ماں آپ جیسا حسین پیدا کرے گی۔ تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو اس طرح بنا کر بھیجا کہ کائنات حیران رہ گئی کہ آپ جیسا لاجواب حسین و جمیل بچہ دنیا میں کوئی آیا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ آئے گا۔ تو یقیناً یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت با کمال ہے۔ اگر ہم اسی سلسلے کو لے کر چلتے چلیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو کو پڑھتے چلیں تو یہ یقیناً سارے کے سارے پہلو، یہ سارے کے سارے جو واقعات ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو اگلی ویڈیو میں عرض کریں گے۔ اگر ہم بیان کرنا شروع کر دیں تو ایک بہت بڑی ویڈیو بن جائے گی، جس کے لیے آپ کو دیکھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگان دین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور کی اہل بیت کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا